شروع کرتا ہوں اس رب ذوالجلال کے نام سے جس نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا تاکہ وہ ہماری آزمائش کرے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، آج کا یہ خصوصی پروگرام ہم دارالایمان کے ایک بہت ہی معزز اور پیارے بھائی عبید الرحمن عبید کہ بحرین چھوڑ کر پاکستان واپس جانے کے سلسلے میں ان کے اعزاز میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوتا ہے، اور میں کاشف عبدالغفور سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلام پاک کی چند آیات کی تلاوت کریں۔ کاشف عبدالغفور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر۔ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم۔ یہ تھے کاشف عبدالغفور جو کلام پاک کی سورہ مدثر کی چند آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے۔ وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ ملے گی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے،
اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ یہ تھی سورہ مدثر کی چند آیات اور ان کا ترجمہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا یہ خصوصی پروگرام ہمارے ایک نہایت ہی عزیز بھائی جناب عبید الرحمان عبید کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اور آج بحرین میں ان کی آخری رات گزرے گی۔ کل انشاءاللہ کل رات وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ بخیر و عافیت اپنے بال بچوں سے جا ملیں گے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ عبید بھائی کا ایک مختصر سا میں تعارف کراتا چلوں۔ آپ کا تعلق ہندوستان کی ایک ریاست راجستھان کی ایک ریاست جو اس زمانے میں ریاست تھی، ریاست ٹونک سے، جہاں یہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ 3 یا 3.5 سال کے تھے جبکہ ان کو اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آنا پڑا، اور ان کے والدین نے جو جگہ منتخب کی وہ سندھ کا ایک چھوٹا سا شہر میر پور خاص تھا، جہاں انہوں نے اپنے بچپن کا آغاز کیا، اور اپنے اسکول کی زندگی بھی ان کی وہیں گزری، وہیں سے انہوں نے میٹرک پاس کیا، اور اس کے بعد وہیں پر جماعت اسلامی کا ایک اسکول تھا۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے ایک زمانے میں بہت سے اسکول کھولے تھے، تو عبید بھائی اس اسکول میں ایک استاد کی حیثیت سے ملازم ہو گئے، اور یہی ان کا تحریک اسلامی سے تعارف کا آغاز تھا۔ یہ آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آغاز ان کا ہوا، یہ رشتہ پھر کبھی ٹوٹ نہیں سکا۔ درمیان میں مختلف مسائل آتے گئے، معاشرتی، خاندانی، معاشی، ان تمام مرحلوں سے عبید بھائی گزرتے رہے، اور پھر یہ کراچی تشریف لے آئے اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ کراچی میں بھی انہوں نے ایک آرٹسٹ کا ایک کورس ہے جو 4 سال کا کورس ہوتا ہے، وہ وہاں انہوں نے کمپلیٹ کیا، اور ڈیزائننگ کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ اور جو لوگ ان کو قریب سے جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا یہ ہنر دیا ہے۔ اور اس کے بعد آج سے تقریباً 4.25 سال پہلے یہ بحرین روزگار کے سلسلے میں تشریف لائے، لیکن دارالایمان سے ان کا صحیح معنوں میں تعارف ایک مشاعرے کے ذریعے ہوا۔ آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور مشہور مشاعرہ ہوا تھا، تو اس میں عبید بھائی بھی تشریف لائے تھے، اور وہیں سے پھر ان کا دارالایمان سے باقاعدہ رابطہ ہوا، اور یہ ان ہمارے چند ساتھیوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا روزانہ کا کافی وقت دارالایمان کے لیے وقف کیا، اور یہ تقریباً روزانہ دارالایمان تشریف لاتے تھے اور کمپیوٹر میں ڈیزائننگ کرتے تھے۔ یہ جو البلاغ کے کیسٹس ہیں، ان کے جو آپ کور دیکھ رہے ہیں، یہ جب بھی آپ کور دیکھا کریں گے آپ کو عبید بھائی یاد آیا کریں گے، کیونکہ یہ انہی کے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیپر ہم پرنٹ کرتے ہیں ان کی ڈیزائننگ بھی انہوں نے کی۔ اس طرح سے دارالایمان کے ایک نہایت ہی اہم کارکن تھے، اور ہم سب
ان کی کمی جو ہے بہت شدت سے محسوس کریں گے۔ میرے ان سے نہایت دوستانہ اور برادرانہ تعلقات بھی رہے ہیں، اور اس وقت میں زیادہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں اپنے ذاتی خیالات کا اظہار کروں، کیونکہ ماشاءاللہ خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کافی ساتھی موجود ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ان کے ایک بہت اچھے دوست جو کہ شاعر بھی ہیں اور رخسار ناظم آبادی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، میں ان کو دعوت کلام دے رہا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب رخسار ناظم آبادی۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ کہیں، میں ان کا ایک شعر آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب کبھی لب پہ حرف دعا آئے گا، جب کبھی لب پہ حرف دعا آئے گا، بن کے امداد تجھ تک خدا آئے گا۔ جناب رخسار ناظم آبادی۔ جیسا کہ ابھی مفتی بھائی نے کہا کہ تمام جناب حضرت صاحب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ عبید صاحب کے بارے میں ادب کے حوالے سے زیادہ میری قربت رہی ہے، کیونکہ عبید صاحب گزشتہ 5 برس سے تقریباً 5 برس سے بحرین میں ہیں۔ گاہے گاہے میری ملاقات ہوتی رہی، لیکن تقریباً 1 سال سے عبید صاحب سے زیادہ قربت رہی۔ اس 1 سال میں نے محسوس کیا کہ عبید صاحب شاعر ہونے کے علاوہ، ایک بہت اچھے شاعر ہونے کے علاوہ، شخصیت کے اعتبار سے بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ میں جو خلوص اور جو رہنمائی کا جذبہ ہے، ادبی رہنمائی، دینی رہنمائی اور مشکل حالات میں حوصلہ دینا، سب سے بڑی خصوصیت ان کی یہ مجھے بہت پسند آئی کہ کسی بھی مشکل وقت میں کہ جب آدمی کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، اس وقت حوصلہ دے کر اس کی حوصلہ افزائی کرنا اور ہمت بڑھانا آج کے دور میں بہت بڑی بات ہے۔ اکثر ان 1 سال کے عرصے میں زیادہ تر دوسرے تیسرے روز میری ملاقات ہوتی رہی، اور اصل میں اس عرصے میں نے کاروبار بھی نیا شروع کیا تھا، تو نئے کاروبار میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان مراحل سے میں گزر رہا تھا، اور میرے بھائی نے بڑی حوصلہ افزائی کی میری۔ اس کے علاوہ شاعری کے حوالے سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ویسے تو شاعر بہت بڑے شاعر دنیا میں موجود ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بڑا شاعر کبھی ضروری نہیں کہ انسان بھی بڑا ہو، لیکن عبید بھائی کے اندر یہ دونوں خصوصیت پائی جاتی ہیں کہ آپ شاعر بھی بہت اچھے ہیں اور انسان بھی بہت اچھے ہیں۔ آپ کا ذریعہ معاش مصوری، آپ نے 1970 سے 1974 تک مصوری کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد قرآنی آیات پر مشتمل فن پاروں سے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہوئے آپ نے مصوری کے شعبے میں 1987 میں قائد اعظم ایوارڈ وصول کیا۔ اس کے بعد کراچی کے تقریباً 200 شعراء کرام کے شعر کو مصوری کے سانچے میں ڈھالا، اور اس پر جو بعد میں 1985 میں اذکار و افکار کے نام سے شائع ہوئی کتاب، کراچی کی اور ادبی اور ثقافتی 22 تنظیموں کی جانب سے آپ نے ایوارڈ وصول کیا۔ اس کے علاوہ مصوری کے شعبے میں آپ نے پاکستان کے نامور شاعر جناب
مرحوم صاحبہ اختر کا مجموعہ شعری مجموعہ کلام سمندر، اختر سعیدی کا چراغ، صافی فاروقی کا چراغ جلنے تک، زندہ پانی، سچا، وزیر اعلیٰ کا اوراد، یہ تمام سارے وقت آپ نے تخلیق کیے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کارنامہ آپ کا آج کی دنیا میں ہے کہ آج کی دنیا میں عروس کا حوالہ ایک ایسا معتبر اور لازم حوالہ ہے کہ جو شاعر کے لیے بہت ضروری ہے۔ 1945 میں مرحوم حمید عظیم آبادی کی ایک کتاب جامع عروس، جو 1945 میں پہلی مرتبہ امیر العروس کے نام سے شائع ہوئی، اس کے بعد تقریباً 35-40 برس تک عروس کو کوئی اور کتاب نہیں مل سکی۔ لہذا وہی کتاب جب دوبارہ مرتب کی گئی اور شائع کرنے کی اس کی کوشش کی گئی تو اس کا سر ورق بھی جناب عبید صاحب نے تخلیق کیا، اور یہ ایک اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ صرف ایک اسی حوالے سے صدیوں تک آپ کا نام زندہ رہے۔ اس کے علاوہ آپ بہت اچھے افسانہ نگار ہیں۔ افسانوں میں ہندوستان پاکستان کے معیاری رسالوں میں آپ کے افسانے شائع ہوئے، اور آپ کے افسانے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ افسانے جیسے پاگل دریا، وہ وکارن، واپسی، زرد موسم کی تازہ کوپل، تجدید، روشن لکیر، یہ سب وہ افسانے ہیں کہ جس کو پڑھ کر آج کے مسائل بھی اس میں نظر آتے ہیں اور ان کا حل بھی نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب پر 3-4 سال کی ایک کتاب جو ہے 3-4 سال کی کوشش کر کے عبید صاحب نے لکھی، اور دارالایمان سے منسلک ہونے کے بعد اسلامی پہلوؤں پر نظر ڈالنے کے بعد اپنی وہ 4-5 سال کی کوشش انہوں نے جو ہے ضائع کی اور اس کتاب کو نہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بحرین میں ادبی فضا بحرین کے موسم کی طرح ہر پہر بدلنے والی فضا ہے، اس لیے مشاعروں میں زیادہ شرکت نہیں کر سکے آپ، لیکن آپ نے اپنا ادبی سفر جاری رکھا اور ہندوستان پاکستان کے معیاری رسالوں میں، اخبارات میں، جدہ سے نکلنے والا اردو نیوز، اس میں اکثر آپ کا کلام شائع ہوتا رہا، اور بحرین میں ہی آپ کا آنے والا ملین مجموعہ جب زرد ہو موسم اندر کا تمام تر مراحل سے گزر چکا ہے، اور انشاءاللہ عبید بھائی اب پاکستان جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس سال کے آخر تک وہ مجموعہ منظر عام پر آ جائے گا، اور ہمارے چند دوستوں کی کوشش بھی ہے کہ جب یہ مجموعہ تیار ہو جائے گا، منظر پر آ جائے گا، تو اس مجموعے کے ساتھ ہم پھر عبید بھائی کو بحرین آنے کی دعوت دیں گے۔ عبید بھائی کے جانے کا افسوس ہے، دکھ نہیں ہے۔ دکھ اس لیے کہ وطن عزیز پاکستان واپس جا رہے ہیں اور اپنی فیملی میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے ایسا دن لائے کہ ہم لوگ اپنے واپسی کا سفر اختیار کریں۔ میری جانب سے عبید بھائی جا رہے ہیں، واپسی کا سفر ان کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ بس اس کے علاوہ اس بھائی یہ تھے جناب رخسار ناظم آبادی، جو کہ عبید بھائی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور میں ان کی گفتگو دوران یہ سوچ رہا تھا کہ ہم میں سے کتنے ساتھی ہیں
جن کی آج معلومات میں خاصا اضافہ ہو رہا ہے کہ عبید بھائی نے کیا کیا صلاحیتیں انہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. بہت سے ساتھیوں کو بالکل علم نہیں ہوگا کہ وہ کیا کیا کن کن فیلڈز میں کارنامے انجام دے چکے ہیں. کسی نے صحیح کہا تھا کہ ہر انسان ایک کتاب کی طرح ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس کتاب کو پڑھا کیسے جاتا ہے. نہ جانے اور ہمارے کتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوں گے، کتنی صلاحیتوں کے مالک ہوں گے جنہیں ہم اچھی طرح سے نہیں جانتے. اب اس کے بعد ہمارے ایک کارکن ہیں بہت ہی عزیز بھائی جاوید رانا صاحب، ان کو میں دعوت دے رہا ہوں. وہ کچھ اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں گے اور پنجابی میں انہوں نے کچھ کہا ہے، غزل ہے یا نظم ہے، وہ بھی آج آپ کو سنائیں گے. جناب جاوید رانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ نفیس بھائی اور استاد صاحب نے بتایا اور ہم سب جانتے ہیں کہ عبید بھائی اپنے عزیز کی طرف سے کر رہے ہیں. میری ملاقات عبید بھائی سے دارالایمان میں ہوئی تھی جب مشاعرے کا پروگرام تھا، اور مجھے ان کے ایک شعر نے بڑا متاثر کیا. عمر آخر میں سبھی اس سے خفا ہونے لگے، سارے پتے پیٹ سے جدا ہونے لگے. تو میں ان کا ایک طرح سے روحانی عقیدت مند بن گیا. نفیس بھائی نے بتایا ہے کہ عبید صاحب نے کم عرصے میں دارالایمان کی جو خدمت کی ہے، ان کی اس بے پناہ خدمت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. میں عبید بھائی کو نہ کہ صرف ایک دوست بلکہ اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں. جیسا کہ کسی نے کیا خود کہا تھا، اخلاص پیار وفا چیز بڑی ہوتی ہے، یہ عمارت بڑی مشکل سے کھڑی ہوتی ہے. وقت مل جائے تو رشتوں کی کتابیں پڑھنا دوستی خون کے رشتوں سے بڑی ہوتی ہے. ان کے لیے میں نے کل چند جملے لکھے ہیں. میں کوئی شاعر تو نہیں ہوں، بس کبھی تکا لگا دیتا ہوں. اگر شعراء کرام یا ادب کو سمجھنے والے یہاں کافی سامنے بیٹھے ہیں، اگر کچھ کوتاہی ہو جائے تو میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں. اور یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں ایسے بیان کر رہا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اگر کوئی غلطی ہوگی تو درگزر کریں گے. جبکہ یہاں پر شاید کوئی پنجابی کو نہ بھی سمجھے، ٹھوس پنجابی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہہ لیں کہ اپنی علاقائی زبان ہے. عرض کرتا ہوں جی، سنگت نوں چھڈ ساڈی او بھی ٹر چلے نے. سنگت نوں چھڈ ساڈی او بھی ٹر چلے نے، جدوں پتہ لگا دل رکھاں وانگوں ہلے نے. پولیاں نہ گئیاں ساتھوں پہلیاں جدائیاں نے. پولیاں نہ گئیاں ساتھوں پہلیاں جدائیاں نے، جدیاں اڈیکاں وچ نیندراں اڈائیاں نے. رب دی سوں او دے پیچھے دکھ بڑے چلے نے، سنگت نوں چھڈ ساڈی او بھی ٹر چلے نے. آپ بھی ٹر جان گے تے یاداں چھڈ جان گے، آپ بھی ٹر جان گے تے یاداں چھڈ جان گے، جدوں کٹھے ہون سنگی نہ اودا لین گے. ہنجواں دے دیوے ساڈی اکھاں وچ بلے نے، سنگت نوں چھڈ ساڈی او بھی ٹر چلے نے. آخری شعر ہے جی، جتھے رو خوش رو ساڈی یہ دعا ہے، جتھے رو خوش رو ساڈی یہ دعا ہے، نہ تیرا لواں گا جدوں تک ساہ ہے. جتھے رو خوش رو ساڈی یہ دعا ہے، نہ تیرا لواں گا جدوں تک ساہ ہے. بچھوڑیاں نے آن پھر بوئے ساڈے ملے نے، سنگت نوں چھڈ ساڈی او بھی ٹر چلے نے. شکریہ جی.
یہ تھے ہمارے ساتھی اور بھائی جاوید رانا صاحب، اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ آج کے اس پروگرام میں جتنے بھی ساتھی ہمارے آ رہے ہیں وہ بغیر کسی تیاری کے آ رہے ہیں، کیونکہ آج ہی میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے بھی کچھ کہنا ہے، اور مجھے بھی آج ہی کہا گیا تھا کہ آپ نے اسٹیج سیکریٹری بننا ہے۔ میں بھی نہ میں نے کچھ لکھا ہے نہ میں نے کوئی تیاری کی ہے، جو کچھ میرے ذہن میں آتا جا رہا ہے وہ کہتا جا رہا ہوں۔ اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ نہایت ہی خوبصورت نظم انہوں نے جاوید رانا بھائی نے پنجابی میں سنائی، اور اس سے عبید بھائی بھی یقیناً وہ کہ وہ پنجابی زیادہ نہیں سمجھتے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ جو کسی نے کہا ہے کہ جو بات روح کی گہرائی سے نکلتی ہے وہ روح کی گہرائی تک اتر جاتی ہے، تو یقیناً انہوں نے اس کے اثرات کو محسوس کیا ہوگا۔ اور اب میں ایک اور ساتھی کو دعوت دے رہا ہوں، نہایت ہی محنتی اور نہایت ہی مخلص دارالایمان کے ہمارے ساتھی ہیں محترم عبدالغفور صاحب، وہ اپنے کچھ خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جیسے کہ معروف ہے بات عبید بھائی کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے، ہم سب اسی لیے آج یہاں مل بیٹھے ہیں۔ تو اس میں میں نے نفیس بھائی سے معذرت کی تھی کہ اتنے سارے سینئر اور بہت ہی محترم پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے میں شاید بات نہ کر سکوں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بات تو کرنی ہوگی۔ اور کر میں بھی دوسرے بھائیوں کی طرح یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی الفاظ جو اس مجلس اور اس محفل کے لیے نازیبا ہوں یا کوئی ایسے الفاظ جو آپ لوگوں کو پسند نہ آئیں، ان کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ عبید بھائی میرا خیال ہے سب سے زیادہ دارالایمان میں میرے قریب رہے، ہو سکتا ہے دل سے اور کسی کے بھی قریب ہوں، لیکن نشست کے لحاظ سے جب بھی میں آ کے دارالایمان میں بیٹھا تو وہ سامنے والی کرسی میں آ کے بیٹھتے تھے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، ان کا اخلاق، جیسے کہ پہلے باتیں ہو رہی ہیں، ان کا کسی سوال کے جواب کے لیے لب کھولنا، کوئی بات کہہ دینا یا چپ رہ جانا، ہر بات میں میرے لیے سبق، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تو میں اس بات کو تبدیل نہیں کروں گا۔ میں نے بھی پہلی بار زندگی میں کوشش کی ہے ان کے لیے ایک دو شعر کہہ سکوں، تو اگر کوئی شعر آپ لوگوں کو پسند نہ آئے یا شعراء حضرات جو سمجھیں کہ یہ اس اسٹینڈرڈ کے شعر نہیں ہیں تو معاف کر دیجیے گا۔ چلے ہی جانا تھا تو یہ رفاقت نہ سجائی ہوتی، چلے ہی جانا تھا تو یہ رفاقت نہ سجائی ہوتی، یا کم از کم مجھے کوئی بھلی بات نہ بتائی ہوتی۔ شعر میں نے پہلے سنائے تھے، کافی لکھے تھے میں نے، لیکن کچھ اس طرح کے تھے میں نے کہا کہ کم از کم کتنے ایک آدھ سنا لوں تو جان چھوٹ جائے، سب سناؤں پتہ نہیں کتنی زیادہ روٹیاں نکلیں گی، ایک دو میں ایک دو ہی روٹیاں ہوں گی۔ چلے ہی جانا تھا تو یہ رفاقت نہ سجائی ہوتی، یا کم از کم مجھے کوئی بھلی بات نہ بتائی ہوتی، کہیں جھڑک ہی دیا ہوتا میری خطا پر، کہیں جھڑک ہی دیا ہوتا میری خطا پر، لب بھیج کے چشمے پر نم نہ پھرائی ہوتی۔ یہ بات عبید بھائی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے کس حوالے سے بات کی۔ ایک اور بھائی بھی اس وقت موجود تھے جب انہوں نے یہ پیغام میرے لیے چھوڑا تھا، جب یہ سبق انہوں نے مجھے دیا تھا، میں ساری زندگی وہ لمحات نہیں بھولوں گا کہ میں نے ان کی شان میں گستاخی کی تھی اور انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا، بس صرف آنسو بہا کے تعلیموں سے پار کیے گئے۔ میں اسی پہ اپنا بات کروں گا۔ یہ جناب عبدالغفور صاحب محترم تھے، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور مجھے
ان کے اشعار سن کر یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ بحرین کے شعراء میں شاید ایک اضافہ ہونے والا ہے۔ اگر انہوں نے یہ ارادہ کر لیا شعر باقاعدہ کہنے کا تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے استاد کا بھی بندوبست کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت ہمیں دی ہے تو یقیناً بہت اچھے اشعار کہیں گے۔ اور ایک اور ہمارے نہایت ہی محترم بھائی اور بزرگ جناب ظفر بیگ صاحب جو عبید بھائی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، وہ بھی ہمارے دارالایمان کے ان ساتھیوں میں سے ہیں جو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے دارالایمان کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور نہایت بے لوثی سے صرف اور صرف اللہ کی خاطر وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جناب ظفر بیگ صاحب۔ ابھی جیسا کہ عبید صاحب سے جو لوگ بہت قریب رہے ہیں، جن سے تعلقات عرصے سے رہے ہوں، انہوں نے بڑی معلومات ان کے بارے میں فراہم کی ہیں۔ میں تو ان کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن جتنا میں ان کو جانتا تھا جس حد تک، اسی سے میں ان کو بڑا عظیم آدمی سمجھتا تھا۔ لیکن یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میں نے جو کچھ سمجھا تھا وہ بہت کم تھا۔ عبید صاحب سے میرے تعلقات صرف پچھلے مشاعرے میں جو مشاعرہ ہوا اس وقت سے ہوئے، اس کے بعد سے پھر یہ میری خوشقسمتی سمجھیں کہ وہ دارالایمان کا جو کام کو سپورٹ کیا گیا اور میرے ٹیبل کے سامنے ہم آمنے سامنے بیٹھتے تھے، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ اب جب وہاں میں بیٹھوں گا تم کو نہ پاؤں گا، تم کو یہ یاد بہت آئے گی۔ تو میں اس طرح کے مجمع میں کبھی بولا نہیں، کبھی مرتبہ تو جیسا دوسرے لوگ کہتے رہے ہیں، میں بھی اسی کو ریپیٹ کروں تو آرام کی غلطی ہوتا، بات کریں میں کہہ نہیں سکتا، یہ ایک فرق ہے، رسمی چیز صحیح لیکن لوگ کہتے ہیں، تو میں جو کچھ نہ کہوں وہ بھی آپ لوگ سمجھیں۔ اور اسے شام کو مجھ کو 5 بجے معلوم پڑا کہ آج یہاں اس سلسلے میں پروگرام ہے۔ ابو ظفر صاحب نے بہت کوشش کی صبح سے، لیکن میں ڈیوٹی پہ تھا، مل نہیں سکا۔ شام کو 5 بجے اطلاع ہوئی اور ابو ظفر صاحب نے کہا کہ آپ کو کچھ کہنا بھی ہے، یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے کہنا، اور وہ بھی ایسے لوگوں کے سامنے جہاں بھائی اور اچھے حضرات کے سامنے، بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن بہرحال میں نے کہا کہ جو کچھ ہو جائے گا ٹوٹا پھوٹا تو اپنے الفاظ میں کچھ کہوں گا۔ تو عبید صاحب کے بارے میں نے ساتھ رہ کر کے جو دیکھا اور جو سمجھا، اس میں سب سے بڑی چیز مجھ کو جو نظر آئی کہ اتنا بڑا شاعر ہوتے ہوئے ان کے اندر انتہائی انکساری، جبکہ میں شاعروں کے بارے میں جب میرا جو تاثر ہے، اکثریت سارے شاعرات نہیں ہوتا ہے، اکثر ان کے اندر خود نمائی، تعلی، یہ وہ شاعری کا جو ہے شاعر سے لگا ہوا رہتا ہے، لیکن ان کے اندر یہ حال ہے کہ وہ کبھی جو نہ جانتا ہو یہ جانے گا بھی نہیں کہ یہ شاعر ہمیشہ آپ کو شاعر کو سننا پڑتا ہے، زبردستی سناتا ہے اور اپنی تعریف کروانا چاہتا ہے۔ لیکن عبید صاحب نے اپنی خاموشی سے وہ رہے، اور جبکہ اتنے بڑے شاعر تو، اور ان کا اخلاق، ملنا جلنا اور ان کی یہ ساری خوبیاں پہلے تو بیان کر چکے ہیں، بڑی تفصیل سے بات آ چکی ہے، اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اصل میں یہاں بحرین میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ سبھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کسی کی یاد دل میں رہ جائے اس کے پیچھے اصل چیز ہوتی ہے اس کی شخصیت، اس نے کیا چھوڑا جو ہم کو جس نے متاثر کیا۔ انہی جذبات کو آج جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ سب لوگ کچھ اشعار میں سنا رہے ہیں، میں بھی ہمت کر رہا ہوں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل اس کو اناڑی سمجھ کر کے ان کو ضرورت کریں۔ میں نے
انہیں جذبات ترجمانی اشعار میں کی ہے. صورت سایہ فیگن اب تیرا فیض عام. صورت سایہ فیگن اب تیرا فیض عام. کس و ناکس نے تیری چھاؤں میں پایا آرام. امتیاز منتو تو تیری فطرت میں نہ تھا. امتیاز منتو تو تیری فطرت میں نہ تھا. دیتی تھی تیری نظر سب کو محبت کا پیام. دیتی تھی تیری نظر سب کو محبت کا پیام. تیرے اخلاق نے دل موہ لیے ہیں ورنہ آتے جاتے ہی رہا کرتے ہیں احباب کرام. تیرے اخلاق نے دل موہ لیے ہیں ورنہ آتے جاتے ہی رہا کرتے ہیں احباب کرام. آندھیاں بھی اگر آئیں تو گزر جاتی ہیں. آندھیاں بھی اگر آئیں تو گزر جاتی ہیں. نہیں تادیر نسیم سحری کا بھی قیام. آندھیاں بھی اگر آئیں تو گزر جاتی ہیں. نہیں تادیر نسیم سحری کا بھی قیام. یادگار ایک کی اجڑے ہوئے گھر رہتے ہیں. یادگار ایک کی اجڑے ہوئے گھر رہتے ہیں. ایک کے فیض سے تر رہتے ہیں لوگوں کے مشام. یادگار ایک کی اجڑے ہوئے گھر رہتے ہیں. ایک کے فیض سے تر رہتے ہیں لوگوں کے مشام. جس جگہ جاتے ہو فیض الہی ہمراہ. جس جگہ جاتے ہو فیض الہی ہمراہ. آپ کے نام سے روشن رہے اسلام کا نام. رحمتیں آپ پہ اللہ کی ہر وقت رہیں. رحمتیں آپ پہ اللہ کی ہر وقت رہیں. شاد و آباد رہیں آپ جہاں بھی ہو قیام. یہ چند اشعار تھے. جذبات ترجمانی بتائیاں اور خامیاں اور غلطیاں سے بشمار. ابھی بہت سارے شعراء کرام یہاں بیٹھے ہیں لیکن یہ میری پہلی کوشش کرنا سمجھ کر کے اسی پر آج تو انکشافات پر انکشافات ہو رہے ہیں اور میں یہی کہہ سکتا ہوں جناب ظفر بیگ کی شاعری کے بعد کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. اب میں جس شخصیت کو دعوت کلام دے رہا ہوں وہ بحرین میں گزشتہ 21 سال سے مقیم ہیں. 21-22 سال سے نہایت ہی مشہور شخصیت ہے بحرین کی اور پروفیشن کے اعتبار سے فوٹوگرافر ہیں اور شاعری ان کا شوق بھی ہے, ذوق بھی ہے. اور عبید بھائی کے بہت ہی قریبی دوست رہے ہیں پچھلے 4-5 سال سے اور عبید بھائی ان کو بڑا بھائی بھی کہتے ہیں اور بہت ان کے اچھے تعلقات ہیں. میں اب دعوت دے رہا ہوں جناب الطاف رانا کو کہ وہ تشریف لائیں اور عبید بھائی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب الطاف رانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں اور ساتھیوں, عبید صاحب سے متعلق اب تک آپ نے اتنی معلومات کی باتیں سن لی ہیں کہ اب اس کے اندر اضافہ کرنا میرے لیے مشکل ہے, مگر اپنے دوستوں کو جس طرح سے میں سنتا رہا ہوں اور سننے کے بعد میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی شخصیت, ان کے اخلاق کا, ان کی محبت کا, کہ 1 سال کے عرصے میں وہ دارالایمان میں کتنے معلوم سے کتنی محبت کرتے تھے, دوستوں سے اور دوستوں سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور 1 سال میں
कम से कम अब 2 का इजाफा हो गया कि 2 शायर उन्होंने बना लिए। अभी मैं मियाँ साहब के पास बैठे ये भी सोच रहा था, और मैंने थोड़ी सी गुस्ताखी मियाँ साहब से की कि अच्छा हो रहा है कि उबैद भाई यहाँ से जा रहे हैं, वरना न जाने और कितने शायर बना देते दावत मान में। मगर साथ में ये खुशी भी थी, और मेरी दुआ ये है कि अगर इसके बदले में कुछ बाहर से भी कुछ ऐसा हो कि हमारे यहाँ जैसे उनको देखकर शायर बन रहे हैं, तो उनको देखकर कुछ लोग मेरी तरह गाए दारुल ईमान में आने भी लगे। मेरी दुआ है कि कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो इंशाल्लाह अब उनको देखकर यहाँ आया करेंगे। जैसा कि रफीक भाई ने फरमाया कि वो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, कभी वो बड़ा भाई बन जाते हैं, कभी मैं बड़ा बन जाता हूँ, और पता नहीं लगता कि उन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब उनके बारे में जितना आपने सुना है, मैं कुछ कहूंगा तो सिर्फ एक बात पर आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं। मैं जैसा कि दोस्त मुझे जानते हैं, मैं रांगड़ हूं, और रांगड़ के बारे में बहुत सारी बातें रिवायतें कायम हैं, आप बहुत अच्छा जानते हो, उस पर नहीं कहूंगा। सिर्फ इतना कहूंगा कि पिछले दिनों आप यकीन कीजिए कि जितने पत्थर मुझ पर पड़ रहे हैं, और उबैद भाई की शख्सियत, उनकी मोहब्बत, उनके खुलूस और उनकी मोहब्बत ने मुझे ऐसा मोम किया हुआ है कि मैं अपनी इस कहने पर आ गया कि और भी आए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो मेरे जैसे आदमी को इस तरह से खामोश कर दें तो और दोस्तों को दोस्त बनाने में और किस तरह से उनकी मोहब्बत का ताल्लुक है। और सिर्फ मैं थोड़ा जज्बाती हूँ, बहुत सारी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, मगर न जाने उनको देखकर सिर्फ ऐसा ही लगा कि जिस तरह से अभी रूह साहब ने भी कहा था, तो मैंने भी यही सोचा कि जिस तरह से ये खामोश हैं, अच्छे बनने हैं, अच्छे हैं, मैं भी कुछ कोशिश करूं, मगर मैं समझता हूं कि अभी तक मुझ में वो खूबियां नहीं आई जो उनके अंदर है। और इस खूबी का उनकी एक शेर मुमकिन है कि ये शेर उन्हीं के लिए कहा गया हो, तो आप ये देखें कि उनकी शख्सियत को इस शेर में देखें, मतलब उल्टी सीधी कुछ भी कहिए सुनता रहता है खुदा, उल्टी सीधी कुछ भी कहिए सुनता रहता है खुदा, और कुव्वते बर्दाश्त हो तो आदमी भी देवता। तो अब ये जहां जब इस किस्म की चीजें हों तो ही इंसान में कोई चीज पैदा होती है कि वो कितना बर्दाश्त करते हैं। और फिर उनका अखलास का और उनकी मोहब्बत का एक शेर में मुझे और याद आ रहा है कि जब वो, मेरा ख्याल है कि इसमें भी ये शेर भी उन्हीं के लिए कि अखलास के सिक्के में मुझे मुफ्त खरीद, अखलास के सिक्के में मुझे मुफ्त खरीदो, हर दूसरे सिक्के में तो महंगा हूं गिरा। और ये उनकी मोहब्बत ये है, आप देख रहे हैं कि 1 साल के अरसे में जिस तरह से जो मोहब्बतें आप उनको दे रहे हैं, और मैं आपका एहसान मंद हूं कि जितनी मोहब्बत आप उन्हें रुखसत कर रहे हैं, और जहां भी जा रहे हैं हमारी दुआएं उनके साथ हैं। मियां साहब ने भी फरमाया था कि दूरियां कोई चीज नहीं है, दिलों में जगह होनी चाहिए। जहां भी वो रहेंगे, जब भी यहाँ के दोस्तों को याद करेंगे, इंशाअल्लाह वो अपने करीब पाएंगे। और इन्हीं चंद जुमलों के बाद में आप ये थे जनाब मोहतरम अल्ताफ राना साहब, जिन्होंने फरमाया कि उबैद भाई की वजह से ये भी कभी कभी दारुल ईमान आते रहते हैं, लेकिन मैंने यकीन दिलाता हूँ कि अगर ये मुस्तकिल दारुल ईमान आते रहे तो दारुल ईमान एक ऐसी जगह है जिसकी हवा जिसको रास आ जाए उसको फिर कोई और हवा रास नहीं आती। ये जिसको अपनी तरफ खींच लेता है वो जाना भी चाहे इस मोहब्बत की जंजीर को तोड़कर जाना बहुत, क्योंकि मैं समझता हूँ
جو دارالایمان میں ایک دفعہ داخل ہو گیا اس کے واپسی کے راستے بند ہو گئے۔ جب دارالایمان میں مشاعرہ ہوا تھا تو ایک ایسے صاحب بھی تشریف لائے تھے اپنا کلام سنانے کے لیے، جن کو میں اس سے پہلے شاعر کی حیثیت سے نہیں جانتا۔ تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت بھی ہوئی، اور اس وقت انہوں نے جو کلام اپنا سنایا تھا اس میں ایک شعر مجھے بہت پسند آیا، اور وہ میں نے اپنے بہت سے دوستوں کو سنایا، اور آج ان کو دیکھ کر پھر مجھے وہ شعر یاد آ گیا ہے۔ ان کو بلانے سے اور میں وہ شعر آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد ان کو میں یہاں تشریف لانے کی دعوت دوں۔ ان کا یہ شعر مجھے بہت پسند آیا تھا۔ فریب دے رہے ہیں یہ دنیا کے میکدے، فریب دے رہے ہیں یہ دنیا کے میکدے، بچ کر وہی گیا ہے جو منزل شناس ہے۔ تو دنیا کے بارے میں نہایت ہی خوبصورت یہ شعر ہے، اور ہمارے جس بھائی نے یہ شعر کا، ان کا ویسے اب خیال تو یہی ہے کہ وہ شاعری چھوڑ چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے، اور اگر وہ چاہیں تو اس شاعری کا وہ استعمال کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہو۔ تو میں دعوت دے رہا ہوں جناب محترم افضل نسیم صاحب کو تشریف لائیں اور عبید بھائی کے بارے میں اپنے خیالات کرنا۔ جب سے یہاں بیٹھے ہیں تب سے میں سوچ رہا تھا کہ میں صاحب کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو کہا گیا تھا کہ صاحب کے جانے کے سلسلے میں آپ کو بول رہا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے جو تھوڑا بہت اپنے ذہن میں ایک ساتھ تیار کیا تھا وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ پہلے ساتھیوں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ صاحب کے بارے میں معلوماتی بھی ہے، میرے لیے جذباتی بھی ہے، اس لیے کہ میں عبید صاحب کو ان تمام پہلوؤں سے واقف ہوں، اور جو ان کے لیے کہا گیا ہے اس میں میرے پاس اضافے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ ان کی شخصیت کا بڑا ہونا یا ان کی شخصیت میں جو بلندی ہے اس کا یہ ثبوت ہے۔ ہم اتنے قریب ہونے کے باوجود ان چیزوں کے رابطوں میں یا ان چیزوں کو ہم نہیں جان کرتے، کیونکہ جو لوگ نمو اور نمائش کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی شہرت ہر جگہ پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ عبید صاحب کے ساتھ براہ راست اور جنہوں نے کام کیا ہے وہ تو جانتے ہیں کہ وہ کتنے غلام انسان ہیں، لیکن جن لوگوں کو جیسے کہ میں ہوں ان کے قریب ہونے کا موقع نہیں ملا، میں ان کو ایک عام شاعر ہی سمجھتا تھا۔ اس لحاظ سے جو میں نے ابھی کہا ہے کہ وہ سارا خاطہ کام سے گر پڑا ہے جو میں نے ان کے لیے تیار کیا تھا، وہ حقیقت یہی تھی کہ میں ان کو ایک عام شاعر سمجھا۔ اب جب پتہ چلا ہے تو اب جیسے میرے ہاتھ پاؤں ہو گئے ہیں اور وہاں میں حکمت آ گئی ہے، شاید یہ خبر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اور یہ بڑے لوگوں کا میرا خیال ہے یہ نہ ہوتا ہے کہ جب وہ نہیں ہوتے تو ان کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے جو اس نظریے کو سپورٹ کرتی ہے، کہاوت کچھ یوں ہے کہ بندے کا پتہ لگتا ہے تو یہاں یہ مرضی جب وہ نہیں ہوتا تو اس کی جو کمی ہوتی ہے اس سے لوگوں کو
اس شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے، یا اس کے جو فائدے ہوتے ہیں جب وہ نہیں ملتے، اس سے پھر انسان کو آگے ہی ہوتی ہے کہ کتنے فائدے ہمیں خاموشی کے ساتھ بغیر کسی تما کے ہمیں مل رہے۔ بہرحال چونکہ میں ان کی ایک ہی رخ سے واقف تھا، اس کے سلسلے میں یہ کہوں گا، اس میں تھوڑا سا میرا اپنا حوالہ بھی شامل ہے۔ شاعری ایک ایسی چیز ہے جس سے عام طور پر یا زیادہ تر غلط ہی کام لیا گیا، یا یہ کہنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی صلاحیت انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن اس سے اکثر شعراء کا اپنے کو اچھا کام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس سے شاید ملاتے کا سامان مہیا کرتے ہیں دنیا انسان کو۔ تو اس حوالے سے جتنا میں سمجھتا ہوں شاعری کو، بہت تھوڑا سمجھتا ہوں، تو میں نے رائے صاحب کا جو جائزہ ایک شاعر کے فیلڈ میں لیا ہے، وہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مثبت اور تعمیر کی شاعری کی ہے۔ روح باتیں میں بھٹکنے والے شعراء میں سے آپ نہیں ہیں، انہوں نے تعمیری کلام پیش کیا ہے، جو بھی کیا ہے، اور اس میں سبق ہوتا ہے، اس میں مسائل کا ذکر ہوتا ہے، اس میں ضروری اور دوسرے جو ضروریات ہیں ان سے آپ نے ہمیشہ تبدیل کیا ہے، جو کہ بہت ہی بڑی دلیل ہے ان کے اچھا انسان ہونے کی۔ نذیر صاحب نے بھی ضمناً کہا کہ میں شاعری کرتا ہوں اور شاعری سے دستبردار ہو رہا ہوں، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر کبھی میں نے کوئی شعر کہا ہے تو اس لیے کہا ہے کہ اگر وہ کوئی اچھا سبق آموز شعر ہو تو اگر اس سے دنیا میں یا معاشرے میں فساد پیدا کرنا یا شر کو انگیز دینے کا معاملہ ہو تو وہ شعر جو ہے وہ نہیں کہے جانا چاہیے۔ تو بہرحال علامہ اقبال کا شعر ایک میرے پیش نظر ہے جو اس موقع کے مطابق بھی ہے شاید، لیکن دوسرے مواقع میں بھی وہ بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ انہی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ گا، انہی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ گا، زماں اور بھی ہیں مکان اور بھی ہیں۔ اس میں عبید صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے بھی سبق ہے، ہم جس وقت جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں غافل ہو کے نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے یہاں سے کچھ کرنا ہے، چاہے وہ اچھے دن ہوں یا برے دن ہوں، ان میں سے ہم نے نکل کے کسی منزل پہ جانا ہے۔ تو انسان کو اپنی زندگی سے بھی ایک دن ہاتھ دھونے ہیں اور کسی منزل کی طرف ہمیں روانہ ہونا ہے، اس کی تیاری کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ شعر کے لیے یہ بھی سبق ہے، اور شعر کے لیے سے یہ سبق بھی ہے کہ عبید بھائی ہم سے الگ ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نقصان کا یا ہمارے لیے کمی کا باعث ضرور ہے، لیکن یہ ایک بہت عجیب و غریب جو ہے وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ عبید صاحب نے جو خدمات دارالایمان میں سر انجام دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، اور وہ اس کے مستحق ہیں، ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے کامیاب ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی طرف نام فرمائے اور جہاں بھی جائیں کامیاب ہوں، اور جس مقصد کے لیے وہ جہاں سے رخصت ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیابی دے اور سبب دے۔ حقیقت یہ ہے کہ دوستوں نے جو کچھ بھی اس سلسلے میں کہا کہ بہت ان کی تعریف کی گئی، تو وہ شاید رسمی طور پر کہا ہوگا، لیکن سچ یہ ہے، میرے ساتھ یہ سچا معاملہ ہے کہ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور
مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر میں جتنی اپنی کوشش کروں گا یا بڑھاؤں گا وہ اس میں اضافے کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ شاید اس میں جو ماحول بنا ہوا ہے یا ان کے جو معاملات کو بتائے گئے ہیں اس میں شاید کمی کا باعث ہو. اس لیے میں زیادہ چاہتا ہوں انہیں کا بتایا. یہ تھے جناب محترم افضل نسیم صاحب، نہایت ہی روانی سے، نہایت ہی سادگی سے اور فلسفانہ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. یقیناً عبید بھائی کی کمی ہم سب محسوس کریں گے، اور میں ذاتی طور پر ایک اور کمی بھی محسوس کروں گا. میں گزشتہ 2-2.5 سال سے تقریباً ہر ویکینڈ ان کے ساتھ گزارتا تھا، اور ہم رات کو 12-1 بجے تک گفتگو کیا کرتے تھے. اکثر ہماری گفتگو دین کے حوالے سے ہی ہوا کرتی تھی. نہ صرف یہ کہ میری معلومات میں کافی اضافہ ہوا ان کی صحبت سے، بلکہ انہوں نے میری کافی اصلاح بھی کی، اور یہ کمی میں کافی شدت سے محسوس کروں گا. ہماری نہایت ہی خوش نصیبی ہے، اور عبید بھائی کی بھی، کہ آج ہمارے نہایت ہی محترم بزرگ محترم شکیل احمد ہندوستان سے تشریف لا چکے ہیں. مجھے آج ہی کچھ دیر پہلے پتہ چلا تھا، اور میں نے ابھی جب میں اسٹیج سے اٹھ کر گیا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ آپ تیار ہو جائیں، آپ نے کچھ کہنا ہے. تو اب میں محترم شکیل احمد ندوی صاحب کو دعوت کلام دے رہا ہوں کہ وہ عبید صاحب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. جناب محترم شکیل احمد ندوی صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين. أما بعد، محترم بھائیو اور دوستو، میں آج کی اس مجلس کو واقع اپنے لیے باعث مسرت سمجھتا ہوں. عجیب موقع ہے کہ آج ہی میں واپس آیا اور شام کو میں اٹھا اور میاں صاحب سے گفتگو کی، ٹیلی فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ جا رہے ہیں دارالایمان. عبید بھائی رخصت ہو رہے ہیں، ان کے لیے پروگرام ہو رہا ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عبید صاحب جا چکے ہیں. تو میری خوشی ہے کہ عبید صاحب سے ملاقات ہوئی، اور نہ صرف یہ ملاقات ہوئی بلکہ ان کے لیے جو الوداعی پروگرام ہو رہا ہے دارالایمان کی طرف سے، اور یقیناً وہ اس کے مستحق ہے. دارالایمان کے جو انتہائی مخلص کارکنان، بلکہ میں کہوں گا فرزندان ہیں، ان میں سے ایک عظیم فرزند ہیں دارالایمان کے، اور بہت ہی مختصر وقت میں انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں اس کے پیش نظر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ عبید صاحب نے اپنی منزل کو پا لیا اور پہچان لیا، اور اپنے سمت کا تعین کر لیا، اپنا قبلہ درست کر لیا. بہت مناسب وقت ہے اور بہت ہی تھوڑے وقت میں انہوں نے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ شعر و شاعری کی بلبلیوں سے وہ نکل آئے باہر، اس لیے کہ شعر و شاعری اسلام میں کوئی شجر ممنوع نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام مختلف قسم کی صلاحیتوں کو، جن میں سے بلا شبہ شعر و ادب کی صلاحیتیں بھی ہیں، ان کو اجاگر کرتا ہے. اور اگر آپ صرف اردو زبان پہ دیکھیں اور اس کے شعر و ادب پہ نگاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامیوں اور اسلام پسندوں کے جو احسانات ہیں اردو زبان پہ، اس کے مقابلے میں ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا جنہیں بڑا بہت اچھالا گیا، جنہیں ترقی پسند ادیب اور شاعر کہا گیا، اور جنہیں روس سے اور امریکہ سے، یورپ کے بہت سارے ممالک سے انعامات اور ایوارڈ سے نوازا گیا. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اردو کی خدمت کی ہے، اور خاص طور سے میں کہتا ہوں ہند پاک کی تقسیم کے بعد پاکستان میں تو بہرحال اردو وہاں کی سرکاری زبان ہے اور کسی حد تک محفوظ ہے، لیکن ہندوستان میں یہاں پہ وہ ختم کر دی گئی ہے. اگر یہ زبان زندہ ہے ہندوستان میں تو صرف اس لیے زندہ ہے کہ اسلام پسندوں نے اسے اپنا رکھا ہے، وہ اس کی خدمت کر رہے ہیں. ماضی کی تاریخ پہ بھی اگر آپ نگاہ ڈالیں اردو کی تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اساتین خمسہ جو اردو کے ہیں ان میں
سوائے یہ کہ تمام کے تمام مولوی، اور بعد میں جن لوگوں نے اردو کو صحیح معنوں میں معراج عطا کی، اسے وہ بلندی عطا کی، اس بلندی تک اردو آج پہنچی ہے، ان میں ہمارے علماء کے بڑے بڑے نام ہیں، جیسے مثال کے طور سے سلمان ندوی، مولانا ابوالعلا مودودی، مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ سارے لوگ علماء دین ہیں۔ یہ کوئی فلاسفر یا یہ کہہ لیجیے کہ ملحد یا بے دین اور ترقی پسند اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام شعر و شاعری کا مخالف نہیں ہے، بلکہ وہ مختلف صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اسلام جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہ کہ جس موضوع جس میدان میں بھی آپ رہیں اسے آپ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں اور اپنی صلاحیتوں کو انسانیت کے فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیں۔ تو اس حیثیت سے اردو ادب ہو یا کسی زبان کا ادب، اگر وہ ادب برائے زندگی ہے، ادب برائے انسانیت ہے، اور یہ انسانیت کے مسائل اور ان کے دکھ درد کا مداوع، مسائل کا حل اس میں پیش کیا جاتا ہے، تو یہ عین اسلام کا مطلوب ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس دارالایمان کی ایک انتہائی متواضع اور معمولی سی کوشش کے نتیجے میں ہمارے بہت سارے شعراء جو اس جزیرہ نمائے بحرین میں رہتے بستے ہیں وہ آئے اور ان کا میلان دارالایمان کی طرف ہوا، لیکن اکثر بیشتر کا تعلق جن میں سے جن کا تعلق بنا ایسا ہی تھا کہ گاہے گاہے گزر گئے، جیسے ہمارے محترم الطاف رانا صاحب کبھی نظر التفات ہو گئی، کبھی غائب ہو گئے، لیکن بہرحال ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ عبید صاحب یہ تنہا فرد ہیں کہ جنہوں نے اس دن کے بعد سے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے واقعتاً دارالایمان کو پہچانا اور دارالایمان کے مقصد کی شکل میں اپنے مقصد وجود کو انہوں نے پا لیا، اور اس طرح اس کام میں وہ لگ گئے اور اپنی صلاحیتوں کا بہت ہی بھرپور اور برمحل استعمال کیا، اور اس طرح سے استعمال کیا کہ جیسا کہ آپ تمام حضرات میرے جتنے بھی پیشرو ہیں جن لوگوں نے اردو کی ان کی گفتگو سے آپ لوگوں نے اندازہ کیا ہوگا کہ ہر ایک ان کی جدائی کو محسوس کرے گا، ہر ایک ان کی کمی کو محسوس کرے گا۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے اس میں مجھے کا لفظ ہے تو میں مجھے تجھے بدل کے تجھے کہہ دوں گا، تو میں ان کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جان کر من جملہ خاصان میخانہ تجھے، جان کر من جملہ خاصان میخانہ تجھے، مدتوں رویا کریں گے جاموں پیمانہ تجھے۔ تو یوں تو کہنے کو بہت سارے لوگ دارالایمان اور اس کی تحریک سے، اس ادارے سے بہت عرصے سے، دارالایمان کے بننے سے بہت پہلے سے بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن بہت ہی تھوڑے وقت میں جنہوں نے اپنے آپ کو خاصان میخانہ میں شامل کر لیا اور منوا لیا، میں سمجھتا ہوں کہ عبید بھائی ان میں سر فہرست ہیں، اور اپنی بہت ساری خصوصیات کی بنیاد پر اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں یاد رکھا جائے، اور میں ان کے بارے میں میرا اپنا اس کے علاوہ ایک تصور یہ بھی ہے، خیال یہ بھی ہے، جیسا کہ عربی میں ایک مقولہ ہے اور مجھے اس کے بارے میں یقین نہیں ہو سکتا ہے کسی حدیث کا حصہ ہو یا صرف مقولہ ہی ہو، فرماتے ہیں غربا اخی لم تلدہ امک، بہت سے تمہارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو جنہیں تمہاری ماں نے جنم نہیں دیا ہوتا ہے، یعنی ماں جنمی بھائی نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ تمہارے بھائی ہوتے ہیں۔ تو واقعہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ محسوس کریں گے کہ میری ماں نے تو جنم نہیں دیا عبید بھائی کو لیکن میرے بھائی، تو ہمارا ایسے ہی تعلق ان کے ساتھ ہے اور اسی طرح کا تعلق بنا، اور یہ بات اپنی جگہ میں بالکل درست اور حقیقت ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ان کے لیے یہی دعا کروں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وہ جہاں بھی رہیں، جس جگہ بھی رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور یہ کہ وہ جس جگہ بھی جائیں وہ اسلام کی خدمت اسی طرح سے، اسی اخلاص، اسی تندہی کے ساتھ کرتے رہیں جس طرح سے انہوں نے بحرین میں کی ہے، اور یقیناً یعنی کسی ایسے بھائی کا جو اسلامی تحریک سے، اسلامی دعوت سے وابستہ ہو،
اس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا کوئی خسارہ نہیں ہوتا. وہ اگر بحرین سے نکلیں گے تو ہو سکتا ہے بڑی مختصر سی تنگنائی سے وہ نکل کر انتہائی زیادہ یعنی وسعتوں میں اور یعنی زیادہ وسیع میدان میں ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں کے مقابلے میں وہاں جا کر کہیں کسی دوسری جگہ جا کر وہ مزید اور زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں خدمت انجام دیں. تو جب تک ان کی صلاحیت ہے اور وہ صلاحیت اسلام کے لیے وقف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خواہ وہ بحرین میں رہیں، خواہ پاکستان میں رہیں، خواہ کہیں بھی رہیں، انشاءاللہ ان کی صلاحیتیں وہ بروئے کار آئیں گی اور اسلام کے لیے استعمال ہوں گی. تو ان کا رخصت ہونا کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اگرچہ ہمارے سامنے سے ان کی جدائی یقیناً تکلیف دہ ہے اور ہم بہت دنوں تک انہیں یاد کرتے رہیں گے، ان کی کمی کو محسوس کرتے رہیں گے. اور یہ بھی عربی میں کسی ایک مصرع ہے، کسی نے کہا ہے وفی اللیلۃ الظلماء افتقد البدر، کہ تاریک رات میں بدر کامل کی کمی محسوس ہوتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کی جہاں تک ان کا اپنا شعبہ ہے اس میں بہت ساری تاریک راتیں آئیں گی جہاں پہ ان کی کمی محسوس ہوگی اور روزانہ محسوس ہوگی. مجھے توقع ہے، معلوم تو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بندوبست کیا کہ نہیں، لیکن توقع ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی خلف تیار کر لیا ہوگا، کسی کو یعنی کسی کی تربیت کر دی ہوگی کہ جو دارالایمان کے کام یہاں پہ انجام دے. ورنہ واقعتاً فی اللیلۃ الظلماء افتقد البدر کہ ہم اس بدر کامل کی کمی جو محسوس کرتے رہیں گے اور تاریک راتیں ہر رات جو ہے تاریک رات ہی نظر آئے گی. تو میں اسی کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا. عبید بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا لحاظ سے مالا مال کرے اور انہیں دنیا میں بھی آخرت میں میری سرخرو کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے اخلاص کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا یہ جناب محترم شکیل احمد ندوی صاحب جو اپنے مخصوص اور دلچسپ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم عبید بھائی کی کمی محسوس کریں گے، مجھے یہ خوش فہمی ہے، خوش گمانی ہے اور مجھے اس پر یقین ہے کہ وہ بھی ہمیں بھول نہ پائیں گے، وہ بھی ہماری کمی محسوس کریں گے. بعض اوقات منزل پر پہنچ کر بھی محرومی کا احساس ہوتا ہے، جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ گزرے لمحے بیتی یادیں غم ہوگا تنہائی ہوگی. گزرے لمحے بیتی یادیں غم ہوگا تنہائی ہوگی، احساس محرومی ہوگا اگر منزل میں نے پائی ہوگی. اس سے پہلے کہ میں عبید بھائی کو یہاں آنے کی گزارش کروں اور وہ اپنے خیالات کا بھی اظہار فرمائیں اور اپنے کچھ کلام سے بھی ہمیں نوازیں، میں ان کے دو اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نہ جانے کتنے برسوں کی مشقت سے بنایا تھا، نہ جانے کتنے برسوں کی مشقت سے بنایا تھا، کسی کا گھر جو لمحوں میں جلا کر رکھ دیا تھا. اور ان کا یہ شعر ہم میں سے بہت سے ساتھیوں کی جو اپنا وطن چھوڑ کر آتے ہیں اس کی عکاسی کرتا ہے کہ مشقت بھی، غلامی بھی، چمن سے اپنے دوری بھی. مشقت بھی، غلامی بھی، چمن سے اپنے دوری بھی، مصائب جھیلنا گھر کے لیے اور در بدر رہنا. تو تشریف لاتے ہیں محترم عبید الرحمان عبید صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم. معزز حاضرین، مجھے اس میں گفتگو جب کیا گیا ہے جبکہ الفاظ کی حدیں ختم ہو چکی ہیں، اتنی محبتیں لٹائی گئی ہیں
کہ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا ہے، شکریہ کے الفاظ کم پڑ گئے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنی محبتوں کا جن کا میں محفوظ ہو کر یہاں سے جا رہا ہوں، کس طرح سے کن الفاظ میں ان کا شکریہ ادا ہو سکے گا، کن الفاظ میں ان کی اس پذیرائی کو اور اس محبت کو لوٹایا جا سکے گا، میں نہیں جانتا۔ میں اب بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ ساری محبتیں جو مجھے یہاں پر ملیں گی اتنی زیادہ ہوں گی کہ مجھ سے سمیٹی نہیں جا سکیں گی۔ آپ سب بھائیوں نے جس خلوص سے، اس محبت سے میری پذیرائی کی اور میرے بارے میں کلمات کہے، یقیناً وہ سارے کلمات میرے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں، اور ان صلاحیتوں کا، جن صلاحیتوں کے بارے جو صلاحیتیں مجھ سے منسوخ کی گئی، اگرچہ مجھ میں ان کا شائبہ بھی نہیں ہے، لیکن میں ان تمام نیک تمناؤں کو، ان تمام نیک دعاؤں کو، ان تمام باتوں کو، ان تمام خوبصورت باتوں کو جو مجھ سے منسوخ کی گئی ہیں، میں اپنے ساتھیوں کی محبت بھری دعائیں سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ میں وہ صلاحیتیں پیدا کر دے کہ جن کو مجھ سے منسوخ کیا گیا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی یہ بات کہی گئی، چاہے نفیس باری نظر آئے مذاق کہی ہو، کہ جیسا کہ ہمارے مطلب جو ہے بھائی رانا جاوید صاحب نے پنجابی اشعار سنا ہے، اصل میں زبانیں جو ہیں وہ ہمارا ذریعہ اظہار ضرور ہے، لیکن محبت کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے۔ محبت کی جو زبان ہوتی ہے وہ کسی اور زبان کی محتاج نہیں ہوتی۔ سینہ ایک الگ زبان بولتا ہے، ہاتھ الگ زبان بولتے ہیں، بعض اوقات صرف ایک ہاتھ کی تھپکی جو ہے وہ ہزاروں جملوں سے بہتر ثابت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی کو سینے سے لگا کر بیچ لینا ہی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہی مطلب جو ہے جملوں سے بہت بھاری ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کوئی اپنا ہے۔ یہی محبتیں ہیں جو مجھے میرے دوستوں سے، میرے بھائیوں سے ملی۔ دارالایمان میں جو کچھ میں نے کیا وہ دراصل نہ کرنے کے برابر، میں نے کوئی ایسا کارنامہ یہاں پر انجام نہیں دیا، لیکن یہ میرے بھائیوں کا خلوص ہے، یہ وہ محبت ہے جو مجھے بڑا بناتی رہی۔ حقیقت میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں مجھے دی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میری جو بھی تاریخ مجھ سے منسوخ کی گئی ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ صلاحیتیں دیں، اور مجھے جو ہے ان صلاحیتوں پر مقصد کر جو ہے یہ ادا کرنا ہے کہ آپ نے مجھے ان کو سراہا اور ان کے بارے میں بات چند، کیونکہ میرا جو ہے تعارف کرایا گیا ہے شاعری کے حوالے سے، تو میں چند اشعار جو ہے وہ پیش کر دیا۔ جس غزل کا شعر جو ہے وہ ہمارے نفیس بھائی نے پہلے کوٹ کیا ہے، اسی غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ مطلب پیش خدمت ہے کہ خود دنیا کو اپنی ہلا کر رکھ دیا تم نے، کہ خود دنیا کو اپنی ہلا کر رکھ دیا تم نے، عبادت گاہ کو مقتل بنا کر رکھ دیا تم نے، عبادت گاہ کو مقتل بنا کر رکھ دیا تم نے۔ اور شعر دیکھیے کہ یہ ہم سب کا المیہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے کہ وہ جس میں حکمتیں ہیں کامرانی کی ضمانت ہے، وہ جس میں حکمتیں ہیں کامرانی کی ضمانت ہے، صحیفہ طاق غفلت پر اٹھا کر رکھ دیا تم نے، صحیفہ طاق غفلت پر اٹھا کر رکھ دیا تم نے، اور نہ جانے کتنے برسوں کی مشقت سے بنایا تھا، نہ جانے کتنے برسوں کی مشقت سے بنایا تھا، کسی کا گھر جو لمحوں میں جلا کر رکھ دیا تم نے۔ تو پھر دیکھیے کہ تم ہی تو تھے
کہ دنیا نام ہی سے کانپ جاتی تھی۔ آج کل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مطلب تاریخ کے اوراق سے درس ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں، تو یہ شعر انہیں کے حوالے سے ہے، وہی مضمون بیان کر رہا ہے کہ تم ہی تو تھے کہ دنیا نام ہی سے کانپ جاتی تھی، تم ہی تو ہو کہ قد اپنا گھٹا کر رکھ دیا تم نے، تم ہی تو ہو کہ قد اپنا گھٹا کر رکھ دیا تم نے۔ اور آخری شعر پہ خدمت ہے کہ وہ جن سے آج بھی اسلاف کی عظمت حویدا ہے، وہ جن سے آج بھی اسلاف کی عظمت حویدا ہے، عبید ان کارناموں کو بلا کر رکھ دیا تم نے۔ ایک اور نظم جو ہے ابھی کچھ عرصے پہلے یوم تکبیر بنایا گیا تھا، آپ سب جانتے ہیں پاکستان میں یوم تکبیر کا اعلان ہوا تھا، اس کے حوالے سے چند شعر پیش خدمت ہے کہ یوم تکبیر ہمت مسلم، یوم تکبیر ہمت مسلم، یوم تکبیر قوت مسلم، یوم تکبیر حدت مسلم، یوم تکبیر عظمت مسلم۔ اور شعر دیکھیے کہ کس میں ہمت ہے بد نگاہی کی، کس میں ہمت ہے بد نگاہی کی، ایسی دہشت ہے گوہ چاغی کی، عزم عالی ہے فطرت مسلم، یوم تکبیر عظمت مسلم۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ دھماکے نہیں تھے چاغی پر، یہ دھماکے نہیں تھے چاغی پر، تھے یہ دشمن کی تیز دماغی پر، تھا یہ اظہار قوت مسلم، یوم تکبیر عظمت مسلم۔ اور آخری بند ہے اس کا کہ جان لڑانے کا یہاں ارادہ ہے، جان لڑانے کا یہاں ارادہ ہے، فتح و نصرت خدا کا وعدہ ہے، بس خدا وجہ نصرت مسلم، یوم تکبیر عظمت مسلم۔ یہ 14 اگست کے حوالے سے ایک نظم کہی تھی، کافی دوستوں کی سنی ہوئی ہے، اور حفیظ بھائی کی فرمائش ہے، ہمارے مسافری کے خدمت ہے کہ برسوں کی تیرگی تھی اب روشنی کا دن ہے، برسوں کی تیرگی تھی اب روشنی کا دن ہے، میرے وطن کی وحدت اور سرخوشی کا دن ہے، میرے وطن کی وحدت اور سرخوشی کا دن ہے، اس پاک سرزمین پر یہ زندگی کا دن ہے، اس پاک سرزمین پر یہ زندگی کا دن ہے، 14 اگست یعنی خوش قسمتی کا دن ہے، 14 اگست یعنی خوش قسمتی کا دن ہے، اپنے گھروں کو جلتے دیکھا وطن کی خاطر، یہ وطن جو ہمیں ملا تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کتنے قربانی کے بعد ملا تھا، کہ اپنے وطن کو، اپنے گھروں کو جلتے دیکھا وطن کی خاطر، اپنوں کا جسم کٹتے دیکھا وطن کی خاطر، اپنا ہی خون بہتے دیکھا وطن کی خاطر، اپنا ہی خون بہتے دیکھا وطن کی خاطر، عزت کا زخم رستے دیکھا وطن کی خاطر، عزت کا زخم رستے دیکھا وطن کی خاطر، اور قربان کیا تھا سب کچھ تب یہ وطن ملا تھا، قربان کیا تھا سب کچھ تب یہ وطن ملا تھا، یہ ملک پاک ہم نے نام خدا لیا تھا، اللہ کے نام پر ہی یہ ملک تو بنا تھا، قربان کیا تھا سب کچھ تب یہ وطن ملا تھا، یہ ملک پاک ہم نے نام خدا لیا تھا، اللہ کے نام پر ہی یہ ملک تو بنا تھا، کلمے کی سربلندی ہی اس کا مدعا تھا، کلمے کی سربلندی ہی اس کا مدعا تھا، وہ عہد ہم نے لیکن کب کا بھلا دیا ہے، وہ عہد ہم نے لیکن کب کا بھلا دیا ہے، حرص و ہوس کو اپنے دل میں بسا لیا ہے، بے وجہ ایک تعصب دل میں بٹھا لیا ہے، بے وجہ ایک تعصب دل میں بٹھا لیا ہے، بھائی کو خود ہی اپنے دشمن بنا لیا ہے، بھائی کو خود ہی اپنے دشمن بنا لیا ہے، آزاد ہم ہیں لیکن گھر اب بھی جل رہے ہیں، آزاد ہم ہیں لیکن گھر اب بھی جل رہے ہیں،
ناسور نفرتوں کے سینوں میں پل رہے ہیں، ناسور نفرتوں کے سینوں میں پل رہے ہیں، اب صحن مسجدوں کے مقتل میں ڈر رہے ہیں، اب صحن مسجدوں کے مقتل میں ڈر رہے ہیں، مومن کی راہ کب ہے ہم جس پہ چل رہے ہیں، مومن کی راہ کب ہے ہم جس پہ چل رہے ہیں، اور ہم سب شریک ساتھی اس جرم کے برابر، ہم سب شریک ساتھی اس جرم کے برابر، سوچیں کبھی تعصب کی اینکیں ہٹا کر، سوچیں کبھی تعصب کی اینکیں ہٹا کر، دل سے کدورتیں اور سب نفرتیں مٹا کر، دل سے کدورتیں اور سب نفرتیں مٹا کر، آؤ محبتوں سے بیٹھیں قریب آ کر، آؤ محبتوں سے بیٹھیں قریب آ کر، اور پھر دیکھیں کہ کہنے میں اب کسی بھی دشمن کے ہم نہ آئیں، کہنے میں اب کسی بھی دشمن کے ہم نہ آئیں، رسی خدا کی پکڑے فرقے نہ ہم بنائیں، رسی خدا کی پکڑے فرقے نہ ہم بنائیں، اس پاک سرزمین کی عزت کو ہم بڑھائیں، اس پاک سرزمین کی عزت کو ہم بڑھائیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں پرچم کو ہم اٹھائیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں پرچم کو ہم اٹھائیں، اور آخری بات پیش خدمت ہے کہ ہم سب کا یہ چمن ہے، ہم سب کا یہ چمن ہے، ہم نکھتے چمن ہیں، ہم سب کا یہ چمن ہے، ہم نکھتے چمن ہیں، یہ پاک سرزمین ہے ہم اس کا باغ پن ہیں، یہ پاک سرزمین ہے ہم اس کا باغ پن ہیں، پرچم ہے چاند تارا ہم سب کرن کرن ہیں، پرچم ہے چاند تارا ہم سب کرن کرن ہیں، ہم سب ہیں بھائی بھائی ہم سارے ہم وطن ہیں۔ انہیں محبتوں کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے سراہا، یہ محفل سجائی، دارالایمان کا، حافظ صاحب کا اور تمام میرے دینی بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اچھے الفاظ سے یاد کیا، اور میری بھی انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ میں وہاں جا کر بھی اسی تنظیم سے وابستہ رہوں اور اپنی صلاحیتوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں ان کو دین کے لیے وقف کر دوں، اور شاعری کا جہاں تک تعلق ہے میں اپنے دوستوں کو بتا چکا ہوں، اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ میں اپنی شاعری کا مقصد یہی بنا لوں کہ وہ اس راہ پر جو ہے شاعری گامزن ہو جائے جو اللہ کی پسندیدہ راہ ہو۔ اس سب میں آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ سب میرے لیے دعا کریں کہ میں ان مقاصد میں کامیاب رہوں، اور ان مقاصد میں بھی کامیاب رہوں جن کی رسم میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سب کا جو آپ نے میرے لیے کیا ہے وہ حقیقت میری توقعات سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب خوشیوں کا اور تعلق کا دے۔ جیسے ہمارے اور آپ سب کے محترم عبید بھائی جو اپنے خیالات کا اظہار بھی فرما رہے تھے، انہوں نے اپنے کلام سے بھی ہمیں نوازا۔ عام طور سے جب شعراء کلام پیش کرتے ہیں تو بہت واہ واہ مکرر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جس خاموشی سے اور جتنے بردباری کے ساتھ ہمارے ساتھیوں نے سنا، وہ صرف سنا ہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس کو غور سے سنا ہے، اور یقیناً اس سے بہت کچھ حاصل بھی کیا ہوگا۔ اور جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ پاکستان جا کر تحریک اسلامی سے اپنا تعلق برقرار رکھیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان دنیا میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، جنہیں دوست بناتا ہے، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ جس طرح سے میری یہ خواہش اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ جیسے ہم آج اکٹھے بیٹھے ہیں، ہم دنیا میں جس طرح اکٹھے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ قیامت میں بھی ہم سب اکٹھے ہی اٹھیں گے۔ اب میں اختتامی کلمات کے لیے محترم حافظ میاں محمد صاحب کو دعوت کلام دے رہا ہوں۔ حافظ میاں محمد صاحب عبید بھائی کے بارے میں کچھ خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم بھائیوں، آج کی یہ نشست ہم نے اپنے بہت ہی عزیز اور محترم بھائی عبید بھائی کے لیے رکھی ہے. اور عبید بھائی سے جیسا کہ عیسیٰ نے بتایا کہ حقیقت میں میرا تعارف اس شعری نشست کے بعد ہوا جو دارالمان میں منعقد کی گئی تھی. تو اس شعری نشست کے بعد جب عبید بھائی سے تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ ان کے پاس دو صلاحیتیں ہیں. ایک تو شاعری کی صلاحیت اور دوسری ڈیزائننگ کی. عبید بھائی نے گویا کہ خود اپنی خدمات پیش کی دارالمان کے لیے کہ میں اپنی ان صلاحیتوں کے ذریعے اگر کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں. تو جب ان سے ہم نے درخواست کی کہ وہ اپنی ڈیزائننگ کی صلاحیت سے دارالمان کو فائدہ پہنچائیں اور جو اس کام کے ذریعے وہ خدمت انجام دے سکتے ہیں دیں. تو اس کے بعد سے حقیقت یہ ہے کہ عبید بھائی نے اپنی روزمرہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ دارالمان کے لیے وقف کر دیا. بلکہ میں کہوں گا کہ جس طرح کی ڈیوٹی وہ اپنے دفتر میں دیتے تھے اسی طرح کی بالکل ڈیوٹی وہ دارالمان میں دیتے رہے. مسلسل عصر کے بعد سے لے کر رات 10 بجے 11 بجے 12 بجے تک وہ یہ کام کرتے رہتے. اور اس کام میں اس قدر انہوں نے محنت کی اور اس قدر وقت لگایا کہ حقیقت میں ان کے دل سے ان کے لیے ہمارے دل سے ہر وقت دعائیں نکلتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے اور جزائے خیر دے انہیں. اس لیے کہ یہ کام وہ صرف اللہ کے لیے کر رہے تھے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے. اس کے ہی وہ دارالمان سے کوئی سیلری نہیں لے رہے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو انہوں نے دارالمان کی اور انشاءاللہ یہ کام ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا جس کا اجر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں دے. تو ایک تو عبید بھائی کا یہ فن تھا کہ جس کے ذریعے انہوں نے دارالمان کی خدمت کی اور جس کے ذریعے ہم لوگ سے متعارف ہوئے. لیکن ساتھ ہی جب عبید بھائی ہمارے قریب آئے، دارالمان میں آنا شروع کیا، دارالمان کے سارے ساتھیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، تو ساتھ ہی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ واقعتاً ایک عظیم انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی اعلیٰ صلاحیتیں دی ہیں، اخلاق اور کردار کی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، تواضع اور انکساری اور عاجزی اور خلوص اور محبت اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے. تو گویا کہ جس آدمی سے بھی وہ ملتے رہے بالکل وہ سراپا خلوص ہو کر ملتے رہے اور انتہائی خیر خواہ اور مخلص بھائی کی طرح ملتے رہے. اس لیے جن لوگوں نے بھی ان کے قریب ہو کر کام کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ان سے متاثر ہوئے. اور جس طرح کہ رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ عبید بھائی نے یہاں 1 سال کے عرصے میں 2 آدمیوں کو شاعر بنا دیا. تو حقیقت میں انہوں نے دارالمان میں بیٹھ کر کسی کو شاعر نہیں بنایا، بلکہ یہ ان کی جدائی کا اثر ہے کہ لوگ شعر کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. یعنی ان کی جدائی اور ان سے جو محبت ہے اور جو تعلق ہے یہ اس محبت اور تعلق کا اثر ہے کہ ہمارے 2 بھائیوں نے شعروں کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر وہ اثر انداز ہوئے اپنے ساتھیوں پہ اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں پہ. اور یہی انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے، وہ جن لوگوں کے ساتھ رہے، جن لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرے، جو اسے قریب سے جانتے ہوں یا جنہیں موقع ملے انہیں اسے قریب سے دیکھنے کا، وہ لوگ اس سے متاثر ہوں اور وہ لوگ اس کی تعریف کریں اور وہ لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوں. یہ خوبی بھی اللہ تعالیٰ نے عبید بھائی کو عطا کی ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے آج بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا عبید بھائی کے بارے میں جو حقیقت یہ ہے کہ میں نہیں جانتا تھا. اور یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس طرح پیش نہیں کیا
کہ اپنی خوبیاں اور اپنی ساری یہ چیزیں اور یہ کارنامے سارے وہ بیان کریں. حقیقت یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو انہوں نے بالکل چھپا کے رکھا اور اکثر ساتھیوں کو نہیں پتا تھا ان کی بہت ساری خوبیوں کا ایک شاعر کے حیثیت سے یا اپنے فن کے لحاظ سے کہ جن کے بارے میں خود میں نے آج سنا ہے. اور یہ بھی آدمی کی ایک خوبی ہے، اس کی عظمت ہے کہ لوگ جو کچھ اس کے بارے میں جانتے ہوں وہ اس سے زیادہ بڑا ہو، یعنی آدمی کا باطن ظاہر سے اچھا ہو اور اسی طرح اس کی شخصیت لوگوں کا جو اس کے بارے میں تصور ہے اس سے بڑی ہو. الحمدللہ عبید بھائی کی شخصیت بھی اس سے زیادہ بڑی نکلی کہ جتنا کچھ ہمارے سب ساتھیوں نے جانتے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہاں سے جانا ہمارے لیے بہت بڑا خسارہ ہے اور نقصان ہے اور ہم ان کی بہت ساری صلاحیتوں سے محروم ہو جائیں گے. اور جب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جا رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ انہیں مجبور کروں کہ وہ بحرین نہ چھوڑیں اور یہاں رہیں، اس لیے کہ ہم ان کی صلاحیتوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان کا متبادل ہمیں نہیں ملے گا. لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور اس کے علاج کے لیے میرا جانا ضروری ہے تو پھر میں نے انہیں مجبور نہیں کیا کہ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے جا رہے ہیں. اور پھر ہم یہی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو شفا عطا فرمائے. تو میں تمام دوستوں سے درخواست کروں گا کہ وہ مسلسل عبید بھائی کے بیٹے کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے اور عبید بھائی کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرے اور اللہ تعالیٰ انہیں پریشانیوں سے اور اس طرح کے مشکل حالات سے محفوظ رکھے. اور ساتھ ہی میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جس کی طرف ابھی سار صاحب نے شاید اشارہ کیا کہ عبید بھائی کی سوچ میں جو تبدیلی آئی اور انہوں نے بالکل اپنے آپ کو بالکل بدل دیا اسلام کے تقاضوں کے مطابق. اس کی مثال کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب مصوری پہ لکھی ہے اور تیار کی ہے تو 4-5 سال کی میری محنت کا نتیجہ ہے. اور ظاہر ہے کہ مصوری کی دنیا اور فن کی دنیا میں تو اس طرح کی کتاب لکھنا اور اس کو چھپوانا تو یہ دنیاوی لحاظ سے بھی ایک بہت بڑے فائدے کی بات ہے، مالی لحاظ سے بھی، اور پھر اس کے ذریعے جو شہرت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہیں. لیکن انہوں نے مجھ سے شرعی لحاظ سے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی، کیسی کتاب چھپنی چاہیے، شرعی لحاظ سے جائز ہے یا نہیں. تو جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ شرعی لحاظ سے مناسب نہیں ہے کہ ایسی کتاب آپ چھپوائیں اور اس کے ذریعے لوگ یہ سارا کچھ سیکھیں، تو انہوں نے اسی وقت میرے سامنے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کتاب کو نہیں چھپواؤں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بالکل اپنی زندگی کو اسلام کے تقاضوں کے مطابق بدلا اور جو اسلام کے تقاضے ہیں اس کے مطابق چلنے کا فیصلہ کیا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو مستقبل کی زندگی ہے اس کو اسلام کے تقاضوں کے مطابق بنائے اور انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اسی راستے پہ چلنے کی، اور اللہ تعالیٰ مزید انہیں ہمت دے اور انہیں اللہ تعالیٰ صبر اور حوصلہ عطا کرے اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے اور فائدے کا ذریعہ بنائے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں صلاحیتیں ایسی ہیں، ڈیزائننگ کا یہ فن یا شاعری، کہ ان سے دونوں طرح کے کام لیے جا سکتے ہیں. یہ گویا کہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے، شاعری بھی اور یہ فن بھی، کہ اس کے ذریعے اسلام کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے، مسلمانوں کی خدمت کی جا سکتی ہے، اور اسی کے ذریعے شر بھی پھیلایا جا سکتا ہے، بے حیائی پھیلائی جا سکتی ہے. تو الحمدللہ عبید بھائی نے شاعری کو بھی اچھے جذبات ابھارنے کے لیے استعمال کیا اور انشاءاللہ وہ اسلام کی خدمت کے لیے اسے بھی استعمال کریں گے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ جو آدمی اسلام کے راستے پہ آئے یا اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہے، اگر وہ شاعر ہے تو شاعری چھوڑ دے، نہیں، شاعری اسے چھوڑ دینی چاہیے، بلکہ اسے اپنی شاعری کا رخ بدلنا چاہیے. اور یہ رخ خود بخود بدل جاتا ہے جب آدمی کے خیالات بدل جائیں گے، اس کی سوچ بدل جائے گی، عقیدہ بدل جائے گا، تو لازماً اس کی شاعری کا رخ بھی بدل جائے گا. اور یہ ایک نعمت ہے، ایک صلاحیت ہے اللہ کی طرف سے بہت بڑی، اور اس نعمت اور صلاحیت کو اسلام کی خدمت کے لیے استعمال ہونا چاہیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے استعمال ہونا چاہیے، لوگوں کے اندر اچھے جذبات ابھارنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے، خواہ وہ شاعری ہو، ناول نگاری ہو، ادب ہو، یا اسی طرح ڈیزائننگ کا فن وغیرہ. اس سے بھی
بڑے اچھے کام لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہی مومن کی شان ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ لوگوں کے اندر جو جو صلاحیت تھی، اسلام میں آ کے انہوں نے اسی صلاحیت کے ذریعے مسلمانوں کو اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے، جاہلیت میں بھی وہ شاعر تھے، اسلام سے پہلے کافی طویل عمر تھی ان کی، اکثر شاعری انہوں نے اسلام سے پہلے کی، وہ جاہلیت کی شاعری تھی، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو زندگی بدل گئی، اور پھر وہی حسان بن ثابت جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر بن گئے، اسلام کے شاعر بن گئے، اب شاعری کا رخ بدل چکا تھا۔ اور صرف پورے صحابہ کرام میں سے انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے وہ آپ کے ممبر پہ بیٹھ کر شعر کہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے تھے کہ تم کافر جو شاعر تھے ان کا جواب دو، جبریل تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ اعزاز ایک شاعر کو حاصل ہوا۔ تو اس طرح شاعری کو ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے بالکل پھینک دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس کو اسلام کے لیے استعمال کیا جائے، اس کا صرف رخ موڑنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر اس کا رخ مڑ جائے تو یہ بہت بڑی اسلام کی خدمت ہے، اور اس کے ذریعے بہت بڑے کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں، اسلام کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عبید بھائی کی شاعری اور ان کی صلاحیتیں مستقبل میں بھی اور زیادہ بہتر طریقے سے اور ایک بڑے میدان میں، یہاں سے بڑے میدان میں انشاءاللہ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے استعمال ہو۔ تو وہ جہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کی شامل حال ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ان کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اسلام کی خدمت کی، اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور مسائل جتنے بھی ہیں ان کو حل کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں پریشانیوں اور مسائل سے بچائے۔ ہماری دعائیں انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم جہاں تک بھی ممکن ہو جس طرح کا بھی ہم ان سے تعاون کر سکیں انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے، اور ان سے بھی ہم انشاءاللہ یہی توقع اور امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی انشاءاللہ دلی طور پہ ہر وقت ہمارے قریب رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ رابطے اور یہ تعلقات جو ہیں اور زیادہ مزید اور مستحکم ہوں گے، ان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔ محترم حافظ میاں محمد صاحب کے اختتامی کلمات کے ساتھ ہی اس الوداعی تقریب کا میں ان الفاظ کے ساتھ اس کا اختتام اعلان کر رہا ہوں کہ ہم سب بھائیوں کی دعائیں عبید بھائی کے ساتھ ہیں، وہ بخیر عافیت اپنے پیارے وطن پاکستان پہنچ جائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی خوش و خرم رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بچے کو بھی صحت یابی عطا فرمائے۔ ہم سب بھائیوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم آئندہ بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ وہ بھی ہماری سلامتی کے لیے دعا مانگتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔